میں جب سے شادی کر کے سسرال آئی تھی میں دیکھ رہی تھی کہ سب لوگ میرے سسر کی بہت عزت کرتے تھے کیونکہ وہ ایک ڈاکٹر تھے۔ ان کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ وہ بس مردوں کا ہی علاج کرتے تھے۔ میرے سسر کے علاج کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ جو بھی مرد ان سے دوا لے کر جاتا اسے شفا لازمی ملتی تھی۔ سب لوگ سسر کو بہت عزت سے مخاطب کرتے تھے۔ آج بھی ایک شادی شدہ جوڑا ہمارے گھر آیا ہوا تھا جس کا مرد تو میرے سسر کے پاس چلا گیا تھا لیکن اس کی بیوی یہیں میرے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ باجی، آپ کے سسر کے ہاتھ میں بہت شفا ہے۔ جو بھی مرد علاج کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں وہ صحیح ہو جاتے ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ وہ میرا بھی ایک بار معائنہ کر لیں، لیکن میں نے سنا ہے وہ عورتوں کو نہیں دیکھتے۔ آپ مہربانی کر کے ان سے میری درخواست کریں تاکہ وہ ایک بار بس مجھے دیکھ لیں۔ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ دیکھو نجمہ، تم سمجھ نہیں رہی۔ میرے سسر یہ سب نہیں کرتے، وہ صرف مردوں کو ہی دیکھتے ہیں اور ان کا ہی علاج کرتے ہیں۔ میں نے اگر کچھ کہا تو میری بھی کلاس لگ جائے گی، کیونکہ کوئی ان کے کام میں دخل اندازی کرے۔ ان کو یہ سب بالکل پسند نہیں، اس لیے میں ان سے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ آپ خود کر لو۔ باجی، آپ ایک دفعہ کہہ دو، میں آپ کو دعا دوں گی۔ باجی میری مدد کر دو، میرا مسئلہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا، آپ کے سسر کو ضرور سمجھ آ جائے گا۔ وہ میری منتیں کرنے لگی تو میں نے اسے کہا تھا، اچھا ایک کام کرتے ہیں، میں تمہیں وہاں تک لے جاتی ہوں، بات تم خود کر لینا، ٹھیک ہے نا؟ میں نے اسے یہ کہتے ہوئے اپنا کام بیچ میں چھوڑا اور سسر کی کلینک کی طرف بڑھنے لگی۔ وہاں جا کر نجمہ نے کہا کہ باجی آپ جا کر دیکھ کر آؤ پہلے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے اس کی حالت کو سمجھتے ہوئے اپنا چہرہ دوپٹے سے ڈھکا اور اندر جھانکنے لگی تو مجھے سسر اس آدمی کے پاس کھڑے ہوئے نظر آئے، لیکن اس کے بعد جو انہوں نے کیا وہ میرے لیے بہت حیران کن بات تھی، کیونکہ سسر نے وہاں موجود دوپٹہ اٹھایا اور اس سے اس آدمی کو اچھے سے باندھ دیا۔ میں یہ دیکھتے ہی پیچھے ہٹ گئی۔ میرے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہو چکے تھے، خوف سے میرا جسم کپ کپا رہا تھا۔ یہ کون سا علاج تھا جو سسر کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن میں نے اس سے آگے کچھ نہیں دیکھا، اس لیے میں کوئی بھی رائے قائم نہیں کر پائی تھی۔ میں نے نجمہ کو اپنے ساتھ دیا اور گھر آ گئی تھی۔ دیکھو نجمہ، میں نے کوشش کی تھی لیکن تمہارے شوہر کا علاج چل رہا ہے، اگر تم وہاں گئی تو ہو سکتا ہے میرے سسر غصے میں آ کر تمہارے شوہر کا علاج کرنے سے منع کر دیں، اس لیے تم یہ بات اپنے شوہر سے کرنا، وہ ضرور میرے سسر کو راضی کر لیں گے۔ میں نے تو ساری زندگی یہاں گزارنی ہے، اس لیے میں سسر کی نظروں میں مشکوک نہیں ہونا چاہتی، وہ مجھ سے خفا ہوں گے اگر انہیں کچھ بھی پتہ لگا۔ تو میری باتیں سن کر نجمہ تو مطمئن ہو چکی تھی، لیکن دوپٹے سے مردوں کا علاج کیسے ہو سکتا تھا یہ بات میرے ذہن میں کھٹک رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا شام میں سسر گھر آئیں گے تو میں ان سے اس بارے میں ضرور پوچھوں گی۔ میں اپنا سارا کام ختم کر کے سسر کے کمرے کی صفائی کرنے چلی گئی تھی۔ سسر بہت صفائی پسند تھے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ میرے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے کوئی بھی چیز اپنی جگہ سے نہیں ہلنی چاہیے، اور ان کے خوف کی وجہ سے میں یہ غلط کر بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے جلدی جلدی ہاتھ چلا کر ان کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے مجھے ان کے کمرے میں کچھ عجیب سی بدبو محسوس ہوتی تھی، لیکن ہمت نہ تھی کہ سسر کو کچھ کہہ دیتی، اس لیے خاموشی سے صفائی کر کے باہر آ جاتی تھی۔ میں جلدی سے باہر آ کر سسر کے آنے کا انتظار کرنے لگی تھی، تبھی دروازے پر کھٹکے سے جا کر میں نے دروازہ کھولا تو میرے سسر ہی سامنے تھے۔ میں نے ان کو سلام کیا اور خود سائڈ پر ہو گئی۔ وہ جیسے ہی اندر آئے میں نے ان کے پیچھے دروازہ بند کیا۔ میرے ذہن میں ابھی تک وہ دوپٹے والی بات گھوم رہی تھی اور مجھے تجسس ہو رہا تھا، اس لیے میں بہانہ ڈھونڈ رہی تھی جس سے میں سسر سے پوچھ سکوں اور اپنا تجسس ختم کر سکوں۔ میں نے ان کو پانی لا کر دیا، جسے پیتے ہی وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں کھانا ٹرے میں لگا کر ان کے کمرے میں چلی گئی، تب تک وہ نہا کر آرام سے بیڈ پر بیٹھ چکے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ان کی ایک تسبیح جسے وہ ہمیشہ اپنے پاس ہی رکھتے تھے، آج تک ان کو کبھی اس کے بغیر نہیں دیکھا تھا۔ میں کھانا بستر پر رکھتے ہوئے بولی، ابا جی کھانا کھا لیں، آج میں نے آپ کی من پسند سبزی بنائی ہے۔ کیوں بچے، کچھ خاص ہے آج؟ انہوں نے آبرو اچکاتے مجھ سے پوچھ لیا تھا، اور ان کی بات سنتے ہی میرا رنگ فک ہو گیا تھا، جسے بڑی باریکی سے میرے سسر نے ملاحظہ کیا تھا۔ نہیں ابا جی، کوئی خاص بات نہیں ہے، آپ کھانا کھائیں۔ میں نے جلدی سے بات کو وہیں ختم کیا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن مجھے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی، اگر ان کو اچانک غصہ آ جاتا تو؟ اس وقت تو میرا شوہر بھی گھر نہیں تھا، فضول میں بات بڑھ جانی تھی۔ میں نے اپنے تجسس پر لعنت بھیجی تھی اور سسر کی کھانا کھانے کے بعد برتن اٹھا کر جلدی سے باہر آ گئی تھی۔ میں نے ان کے لیے چائے بنائی اور کمرے کا دروازہ بجا کر اندر جانے کی اجازت طلب کی
اور اس سے پہلے سسر کو جواب دیتے میں اپنے دھیان میں اندر چلی گئی تھی۔ سسر نے جلدی سے کوئی چیز تکیے کے نیچے چھپائی تھی۔ ان کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، جیسے ان کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ میں نے مشکوک نظروں سے سسر کو دیکھا تو وہ جلدی سے خود پر قابو پاتے ہوئے بولے تھے، بہو، شادی کو 2 مہینے سے اوپر ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک تمہیں اتنا معلوم نہیں ہے کہ میرے کمرے میں میری اجازت کے بغیر آنا میرے بیٹے کو بھی سخت منع ہے، تو تم میرے جواب دینے کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ یہی سکھایا ہے تمہیں تمہارے بڑوں نے؟ سسر کی گرجدار آواز سن کر میری تو روح فنا ہونے کے قریب تھی۔ ڈر کی وجہ سے میرے جسم میں کپ کپی طاری ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے ہاتھ میں پکڑے ٹرے سے تھوڑی چائے چھلک پڑی تھی۔ سسر نے شعلہ بھری نظروں سے میری طرف دیکھا تھا۔ معاف کر دیں ابا جی، غلطی ہو گئی، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ میں نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے شوہر کے آنے سے پہلے ہی بات کو ختم کرنا چاہا تھا۔ ابا جی، میری پہلی غلطی ہے، پکا آج کے بعد ایسا کچھ نہیں ہوگا، بس اس بار معاف کر دیں۔ میں نے سسر سے معذرت کرتے ہوئے درخواست کی تھی، تو نہ جانے کیوں مجھے سسر کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ محسوس ہوئی تھی۔ مجھے بہت عجیب لگا تھا، لیکن میں خاموش رہی اور خود کو ہی ملامت کرنے لگی، کیونکہ جلد بازی کے چکر میں ایک نئی مصیبت گلے پڑ چکی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ چائے یہاں رکھ دو، اور اب مجھے تنگ مت کرنا، یہ تمہاری پہلی غلطی ہے، اس لیے معاف کر رہا ہوں، اب جاؤ یہاں سے۔ سسر کی روبدار آواز سنتے میں ان کے کمرے سے گدھے کے سینگ کی طرح غائب ہو گئی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر میں نے دروازہ دوبارہ بند کیا اور گہرے گہرے سانس لیتے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی، کیونکہ میں نے سسر کو اس روز بھی دوپٹے کے ساتھ اس مرد کو باندھ کر عجیب حرکت کرتے دیکھا تھا، اور پھر ان کے کمرے سے وہ عجیب بدبو کا آنا۔ اس کے بعد آج جب میں سسر کے کمرے میں گئی تو سسر کا اچانک کچھ چھپانا اور گھبرانا میرے لیے اب پریشانی کا باعث بن رہا تھا۔ سوچ سوچ کر میرے دماغ کی رگیں پھٹنے کو تھیں، لیکن کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر میں سسر سے کچھ نہیں پوچھ پائی تو کیا ہوا، میں اپنے شوہر سے اس بارے میں ضرور بات کروں گی، وہ تو ضرور کچھ نہ کچھ جانتے ہوں گے۔ میں کمرے میں آ کر شوہر سے سچ جاننے کے لیے اگلا لاحق سر انجام دینے کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں میرا شوہر تھکا ہارا گھر آ گیا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آیا تھا میں نے اس کی حالت دیکھ کر سوچا، پہلے وہ کچھ کھا کر نہا لے، پھر میں باتوں باتوں میں اس سے سچ کا پتہ لگاؤں گی۔ ان کو کھانا دیتے ہوئے بھی میں انہی سوچوں میں تھی۔ میرا دل تو بلیوں اچھل رہا تھا، کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں اب مجھے سسر کے علاج کا سچ پتہ لگنے والا تھا۔ آخر وہ کیا کرتے ہیں ایسا جو عورتیں ان سے علاج کروانے کے لیے مری جاتی ہیں، اور وہ ان کی طرف ایک نظر دیکھنے کو بھی تیار نہیں تھے۔ کچھ تو تھا ان کے علاج میں، میرے سسر ضرور کچھ چھپا رہے تھے، ورنہ تو اس دنیا میں ایسا کوئی مرد نہیں جو عورت کا علاج کرنے سے منع کر دے، صرف یہ کہہ کر کے کہ مجھے اجازت نہیں۔ بھلا میرے سسر کو بھی کسی کی اجازت کی ضرورت تھی؟ وہ اپنی ایک گھوری سے اگلے بندے کی سانس روک دیتے تھے۔ ان کو بھلا کیا مسئلہ ہوتا؟ یہ سب ان کے بہانے تھے تاکہ سب ان کو شریف سمجھیں، لیکن میں جانتی تھی سسر کچھ چھپا رہے تھے۔ ان کا کوئی نہ کوئی تو راز تھا، جس کا سچ اب میں سب کے سامنے لا کر رہنے والی تھی۔ آخر کب تک سسر یہ کام چھپ کر کر سکتے تھے؟ اب وقت تمام ہوا تھا، اب سچ سب کے سامنے آنے والا تھا۔ شوہر نے کھانا کھا کر جب میری طرف دیکھا تو میں مسکرا پڑی تھی۔ میں نے ان کو ان کے کپڑے دیے، وہ تبدیل کر کے باہر آئے تو مجھے کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگاتے ہوئے ان کا انتظار کرتے ہوئے پایا تو پوچھا، کیا بات ہے آج میرے لیے تم اس طرح ادھر سے ادھر گھومتی ہوئی اتاولی ہو رہی ہو؟ ضرور کوئی نہ کوئی بات منوانی ہوگی، میں جانتا ہوں، شوہر نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اور جا کر بیڈ پر آرام سے بیٹھ گئے تھے۔ ارے آپ بھی نا کیسی باتیں کر رہے ہیں، اب میں اپنے شوہر کا انتظار بھی نہیں کر سکتی کیا؟ آپ تو پتہ نہیں کیا کیا سوچنے لگ جاتے ہیں۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ بات شروع کہاں سے کروں۔ اچھا رستم، یہ بتائیں ابا جی نے یہ میڈیکل کا کام کیوں شروع کیا؟ دیکھیں تو صحیح، اس کام میں تو مشکل سے آرام ملتا ہے، کبھی کبھی تو راتوں کو مریض کی تکلیف دیکھ کر ابا جی کو جانا پڑتا ہے۔ ان کو چاہیے تھا کوئی ایسا کام کرتے جس میں آرام ہوتا۔ میں نے بہانے سے بات شروع کی تھی۔ میری بات سن کر میرا شوہر مسکرا پڑا۔ یہ سب ابا کی اپنی مرضی تھی، مجھے تو لگا تھا کہ وہ مجھے بھی اس کام میں ہی ڈالیں گے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا جب تک میں زندہ ہوں یہ کام میں کروں گا، میرے مرنے کے بعد اس کام کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اگر اس کو کرنے کے فائدے ہیں تو نقصان بھی بہت ہیں۔ ابا کی بات صحیح تھی، مجھے اس کام میں دلچسپی بھی نہیں تھی، اس لیے میں پڑھ لکھ کر کمپنی میں نوکری کر رہا ہوں۔ شوہر نے مجھے دیکھ کر اطمینان سے کہا تھا۔ ان کی باتوں میں مجھے یہی بات عجیب لگی تھی، سسر نے یہ کیوں کہا کہ میرے مرنے کے بعد یہ کام کوئی نہیں کرے گا؟ کیا وہ غلط کام کر رہے تھے؟ اب میری بھی برداشت ختم ہو گئی تھی۔ میں شوہر کے قریب جا کر رازداری سے بولی تھی،
آپ نہیں جانتے، لیکن مجھے پتہ لگ گیا ہے، ابا جی ضرور کچھ عجیب کام کرتے ہیں۔ میں نے اس دن ابا جی کو دیکھا تھا، وہ دوپٹے سے کچھ کر رہے تھے۔ ہاں، وہ اس آدمی کو اس سے باندھ رہے تھے۔ اب آپ خود ہی سوچیں، ایسا کون سا علاج ہوتا ہے جو مریض کو باندھ کر کیا جاتا ہے؟ اس کے بعد ابا جی کے کمرے میں جب بھی میں صفائی کرنے جاتی ہوں، ان کے کمرے سے مجھے عجیب سی بدبو آتی ہے۔ وہ بدبو بہت عجیب ہوتی ہے۔ میں نے بہت کوشش کی، لیکن سمجھ نہ سکی کہ کس چیز کی بدبو ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے، ابا جی نے بتایا ہی ہوگا وہ کیا کرتے ہیں۔ میں نے شوہر کو اب تک کی ساری بات بتا کر ان سے سچ جاننا چاہا تھا، لیکن اگلا لمحہ میرے لیے بہت حیران کن ثابت ہوا تھا۔ میری باتیں سن کر شوہر نے عجیب نظروں سے میری طرف دیکھا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی بہانہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ مجھے اب پورا یقین ہو چلا تھا کہ میرے شوہر کو سسر کی حرکت کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ وہ اچانک اٹھ کھڑا ہوا تھا اور بولا تھا، تم اپنی حد میں رہو اور اپنے کام سے کام رکھو۔ ذرا شرم نہیں تم میں؟ کیسے میرے ابا کے بارے میں کچھ بھی بولے جا رہی ہو؟ کیا سچ جاننا چاہتی ہو تم؟ ہاں، مردوں کا علاج کرتے ہیں، اب اس میں ایسی کیا چیز ہے جو کھول کر تمہیں بتائی جائے؟ اچھا کرتے ہیں ابا جو عورتوں کا علاج نہیں کرتے۔ تم عورتوں کو تو تجسس ہی لے ڈوبتا ہے۔ اپنے کام سے کام رکھا کرو، اور اگر اب تم مجھے ان سب کے بارے میں سوچتی ہوئی بھی نظر آئی تو تمہیں تمہاری اماں کے گھر چھوڑاؤں گا۔ شوہر مجھ پر غصہ کرتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا مجھے اس کے باپ کے بارے میں اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ آخر کون سا بیٹا اپنے باپ کے لیے ایسے الفاظ سنے گا؟ میں نے ایسا کچھ غلط بھی نہیں کہا تھا، بس سچ ہی تو جاننا چاہتی تھی، لیکن اب شوہر کو بھی ناراض کر بیٹھی تھی۔ مجھے خود ہی ثبوت کے ساتھ ان سے بات کرنی چاہیے تھی، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ اگلے کچھ دن تک شوہر مجھ سے ناراض رہا اور ہمیشہ ملامتی نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا۔ میں اندر اندر شرمندہ ہوتی رہی، لیکن اب سچ جاننا میرے لیے اور بھی ضروری ہو گیا تھا تاکہ شوہر کو دکھا سکوں کہ میں غلط نہیں تھی۔ اگلے روز میں بازار جا کر ٹھیک ویسا ہی ایک دوپٹہ لے آئی تھی، اور سسر جب مریض کو لے کر کلینک کے اندر والے کمرے میں گئے تو میں نے جلدی سے وہ دوپٹہ بدل دیا۔ میں نے اس مریض کا چہرہ دیکھ لیا تھا اور اس کی بیوی سے دوستی کرتے اس کا نمبر بھی لے لیا تھا۔ ٹھیک مہینے بعد جب میں نے اسے فون کیا تو اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کا شوہر ٹھیک ہو چکا تھا۔ لیکن یہ سب کیسے ممکن تھا؟ سسر تو کہتے تھے یہ سب اس خاص دوپٹے کی کرامت سے ہوتا ہے، لیکن میں نے تو اس بار دوپٹہ ہی بدل دیا تھا۔ پھر یہ سب کیسے ہوا تھا؟ آخر یہ ماجرا کیا تھا؟ میں نے آج بے خوف ہو کر سسر سے پوچھنے کی ٹھان لی۔ میں کلینک گئی تو آج بھی سسر وہ دوپٹہ لے کر اس آدمی کے اوپر پھیر رہے تھے۔ پھر اسے باندھ کر اسی وقت کھول دیا اور ایک اخبار کے ٹکڑے میں کچھ پاؤڈر لا کر دے دیا۔ میں نے یہ سب ریکارڈ کر لیا تھا۔ اس مریض کے جاتے ہی میں نے سسر سے سوال جواب کرنا شروع کر دیا۔ مجھے پتہ چل چکا ہے آپ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ یہ دوپٹہ جس کو آپ کراماتی دوپٹہ کہتے ہیں، یہ تو میں کب کی بدل چکی ہوں، لیکن پھر بھی اس نقلی دوپٹے سے آپ علاج کیے جا رہے ہیں، ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں نے آپ کی ساری ویڈیو بنا لی ہے، اس لیے بہتر ہے اب آپ خود ہی سچ بتا دیں۔ میں نے سسر کو دھمکی لگائی تھی۔ پہلے تو ان کا رنگ فک ہو گیا تھا، لیکن پھر وہ سنبھل کر مسکرا کر میری طرف دیکھنے لگے۔ مجھے اپنے پاس خطرے کی گھنٹی بجتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس سے پہلے میں واپس مڑتی سسر بولنا شروع ہوئے تھے۔ اپنی جوانی کے دنوں میں بہت اچھے سے مریضوں کا علاج کرتا تھا۔ ان کے مہنگے داموں ٹیسٹ کرواتا تھا، جس سے مریض کی بیماری کا مسئلہ سامنے آتا تھا اور ان کا علاج کیا جاتا تھا۔ لیکن میرے پاس جتنے بھی مریض آتے تھے وہ دوبارہ مڑ کر نہ آتے تھے۔ وجہ یہی تھی، وہ اس مہنگے علاج سے مطمئن نہیں تھے۔ اس کے بعد میں نے غور کرنا شروع کیا تو ایسے مرد پہلے اپنی بیویوں کا علاج کروا کر تھک چکے ہوتے تھے، اس کے بعد دوسری شادی کر لیتے تھے۔ ان کو بس اولاد کی چاہ ہوتی تھی، لیکن تب بھی اولاد نہ ہوتی تو وہ ڈاکٹر کے در پر جاتے تھے۔ جو ڈاکٹر کہتا وہ مان جایا کرتے تھے۔ اس دن میرے پاس بھی ایک ایسے ہی مریض آئے تھے جو سمجھدار تھے۔ میں نے ان کا علاج کیا تو وہ ہر چیز کو سمجھ چکے تھے۔ باتوں باتوں میں نے ان کو جب سب کچھ بتایا تو وہ مسکرا پڑے تھے اور باہر کھڑی اپنی بیوی کو آواز دی تھی۔ جب ان کی بیوی نے ان کی بات سنتے ان کو شاپر میں سے ایک دوپٹہ نکال کر دیا تھا اور باہر چلی گئی، تب انہوں نے کہا تھا، یہاں بات علاج وغیرہ کی نہیں ہوتی، یہاں بات ہوتی ہے ایمان کی۔ یہ سب لوگ جو میری طرح آتے ہیں یہاں پر، یہ لوگ نفسیاتی ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ بات تو میں بھی جانتا تھا، اس لیے ان کو یہ دوپٹہ دے کر کہا کرو اس کی کرامت سے علاج ہوگا، اور باقی اپنی دوائی جس بھی طریقے سے کھلا دینا۔ میں نے ان کی بات پر حیرانگی سے دیکھا، لیکن وہ بولے تھے، تم بہت آگے جاؤ گے، ایک بار عمل کر کے دیکھو۔ پہل تو مجھے بھی یقین نہیں تھا، لیکن میں نے ہمت نہ چھوڑی تھی اور علاج کرتا رہا۔ اس سے لوگوں کو فرق پڑنے لگا تھا، کیونکہ وہ خود پیروں فقیروں کے پاس سے ہو کر میرے پاس آتے تھے۔
میں عورتوں کا علاج اس لیے نہیں کرتا کہ وہ بال کی کھال اتارنے بیٹھ جاتی ہیں، اس لیے میں نے منع کر دیا تھا۔ عورتوں کے علاج سے رب کریم نے بھی کہا ہے، اگر کوئی شخص پتھر سے بھی سچے دل سے ایمان لا کر مانگے گا تو میں اسے وہاں سے بھی دوں گا۔ ان سب لوگوں کو آرام تو دوا سے ہی آتا تھا، لیکن دوپٹے کے عمل پر ان کو پختہ ایمان ہو چکا تھا۔ مرد یہ بات خود تک ہی رکھتے تھے، اگر یہ بات باہر نکلتی تو ان کو نقصان ہوتا اور وہ لا علاج ہی رہتے۔ یہ سب باتیں میں نے ان سے کہی تھی۔ میں کسی نہ کسی طریقے سے ان کو دوا دے دیا کرتا تھا۔ اس کے بعد سے میں نے تمہاری دلچسپی ان کاموں میں دیکھی۔ مجھے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن تمہیں سچ پتہ چل جائے گا، اور دیکھ لو، عورتوں کے بارے میں میری جو منطق ہے وہ بالکل صحیح ہے، اور اسے میری بہو نے ثابت کر دیا ہے۔ سسر کی باتیں سن کر میں شرمندہ ہو گئی تھی، لیکن سسر نے جو کچھ کہا وہ سچ تھا۔ لوگ اس معاملے میں صبر سے کام نہیں لیتے، بلکہ بے صبرا پن دکھاتے ہیں اور نا امید ہو کر پیروں فقیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، جہاں سے ان کو فائدہ تو کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ایک بیماری ہوتی ہے جس کا علاج دوا کے بعد ذہنی سکون ہوتا ہے۔ میں نے سسر سے معافی مانگی تھی، اور اس راز کو جو ہمیشہ ایک راز ہی رہنے دیا تھا۔ سال بعد میری بھی اولاد ہو چکی تھی۔ سسر اب تک اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھے۔ لوگوں کا ان پر یقین ہی تھا کہ وہ صحیح ہوتے جا رہے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ سسر دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن سچ جاننے کے بعد میری سوچ بدل چکی تھی۔ اس لیے کبھی بھی آدھے سچ کو جان کر کسی پر الزام نہ لگائیں، بلکہ پورا سچ جان کر فیصلہ کریں، تبھی آپ صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے، میں نے شروع میں ہی بغیر سچائی کو جانے سسر کے بارے میں جو خیالات رکھے، کیا وہ صحیح تھے؟ اگر میں یہ سب کسی باہر والے کے ساتھ ڈسکس کر دیتی تو دھوکہ دہی کے جرم میں میرے سسر کو سزا بھی ہو سکتی تھی۔ کیا میرے سسر نے اس آدمی کی بات مان کر یہ دوپٹے والا کام کر کے صحیح کیا تھا، یا ان کو اس پر عمل کرنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ یہ ایک بیکار منصوبہ تھا؟ اپنی رائے کامنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔